اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جب اہل حرم کو کوفہ لایا گیا تو ایک خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور دوسرا خطبہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ جب بی بی ام کلثوم اپنا خطبہ دے چکی تو پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں، تو سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد امام کھڑے ہوئے اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ قال ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی، جو مجھے نہیں جانتا تو بس میں خود اپنا تعارف اسے کراتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، میں علی حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ انا ابن من انتہکت حرمتہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، وسلبت نعمتہ، اور جس کی نعمتوں کو جس کے اموال کو لوٹ لیا گیا، منتہب مالہ، جس کے مال کو لوٹ لیا گیا، وسبی عیالہ، جس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا۔ انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر رحل ولا ترات، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کو فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا، فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا، جبکہ اس شخص کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ اس نے کسی کا قتل کیا تھا، نہ کسی کا مال لوٹا تھا۔ انا ابن من قتل صبرا، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا گیا۔ وکفی بذلک فخرا، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، یعنی خدا کی راہ میں شہید ہونا اور اس طریقے سے شہید ہونا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ایھا الناس فانشدکم اللہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی وخدعتموہ وعطیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیعۃ، اے لوگو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے ہی میرے بابا کی جانب خطوط لکھے تھے، اور پھر تم ہی لوگوں نے میرے بابا کو دھوکہ دیا، اور تم ہی لوگوں نے میرے بابا کو اپنی جانب سے عہد و پیمان کا یقین دلایا تھا، اور میرے بابا کے یعنی سفیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وقاتلتموہ، اور پھر تم ہی لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ جنگ و قتال کیا، فتبا لما قدمتم لانفسکم، پس ہلاکت ہو اس چیز کی وجہ سے جو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آگے بھیجی ہے، وسوءۃ لرأیکم، اور رسوائی ہو تمہاری رائے کے لیے، بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ اذ یقول لکم قتلتم عترتی، بلا تم کس آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھو گے، یعنی محشر میں جب تمہارا سامنا ہوگا رسول اللہ کے ساتھ روبرو، تو تم کن آنکھوں سے رسول اللہ کی جانب دیکھو گے، جبکہ تم نے رسول اللہ کی ذریت کو قتل کر دیا، ان کی اولاد کو قتل کر دیا، وانتہکتم حرمتی، اور تم نے میری حرمت کو، اور جب بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ اذ یقول لکم قتلتم عترتی وانتہکتم حرمتی فلستم من امتی، اور بھلا تم رسول اللہ کو کس آنکھ سے دیکھو گے، یعنی جب روز محشر میں تمہارا اور رسول اللہ کا آمنا سامنا ہوگا تو تم کن آنکھوں سے رسول اللہ کی جانب دیکھو گے، جبکہ رسول اللہ تم سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جس نے میری عترت کو، میری ذریت کو قتل کر دیا اور میرے مال کو لوٹ لیا، اور تم لوگ میری امت میں سے نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، خطبے کے اس حصے میں بھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کام کیا جو کام بی بی زینب نے کیا، اور جو کام بی بی ام کلثوم نے کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ اہل کوفہ کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ کسی عام شخص کا قتل نہیں ہوا، یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہوا کہ ایک حادثہ ہوا اور پھر لوگ بھول جائیں گے۔ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس کے اہل عیال کو قیدی بنا لیا گیا، اس کے مال کو لوٹ لیا گیا، چند دن اس پر افسوس کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قتل کوئی عام قتل نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا خون بہایا گیا ہے، یہ رسول اللہ کا مال لوٹا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد کو قیدی بنایا گیا ہے۔
لہٰذا تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک عام واقعہ تھا، لوگ بہت سے قتل ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ایک حسین ابن علی بھی قتل ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے۔ کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ان کا جو جرم تھا، ان کے جرم کی حقیقت کو مجسم کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے کہ دیکھو یہ جس جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے، تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو کہ یہ کون سا جرم ہے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، تم نے کسی گلی کے کسی فرد کو قتل نہیں کر دیا، کسی قبیلے کے کسی فرد کو قتل نہیں کر دیا، تم نے کسی عام شخص کا مال نہیں لوٹا ہے، تم نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، تم نے حسین ابن علی کا مال لوٹا ہے، حسین ابن علی کی ذریت کو، ان کے اہل حرم کو قیدی بنایا ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔